کہیں بھی کمپلیکس نہیں آیا. میرے ارد گرد ماحول میں لوگوں نے کہا کہ کبھی دیکھا تو او بیچارہ، او ہائے ہائے جو اینا سونا موڈے نو باج لگ گئی، ہائے. میں نے نہیں وہ آن کیا. میں نے اپنی دھن میں ایک جنون تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اور وہی چیز اب بھی میرے اندر ہے کہ میں نے رب سے دعا کیا کہ کافی ٹائم گزر گیا زندگی کا، اب وہ کہہ لیں کہ بونس پہ ہے، تو میرا یہی خواہش ہے کہ کوئی 5-4 سال مجھے اور مل جائیں تو میں کچھ اور اپنے اندر کی جو میری کوئی رہ گیا ہے کوئی کام کرنے کی شدت خواہش، میں اس کو مکمل کر سکوں. اور پھر یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ امین کنجائی جو لکھ کر گیا ہے اس کے حروف کی ویلیو کیا ہے. جی چونکہ ماشاء اللہ، ویلیو اور قدر اب بھی بہت ہے، اور آپ کو جو پذیرائی مل رہی ہے، تو ماضی میں جب کچھ ایسے نامناسب جملے سننے کو ملا کرتے تھے، اب تو میرا خیال ہے وہ کوئی معنی اور کوئی وقت نہیں رکھتے ہوں گے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، چونکہ میں نے پاکستان کے تمام بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کام بھی کیا ہے، ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور لائک ضیاء محی الدین صاحب ہو گئے، نعیم بخاری صاحب ہو گئے، جتنے بڑے فنکار، میں نے جس فنکار اور جس پروڈیوسر کے ساتھ ملنے یا کام کرنے کی خواہش کی، رب تعالیٰ نے میری وہ خواہش پوری کی. بلکہ زندگی میں نے جو خواہش کی ہے ماشاء اللہ. مجھے رب نے وہ عطا کیا ہے، الحمدللہ. اور یہ میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. جی، باتیں تو دل چاہتا ہے کہ آپ سے بہت ساری کی جائیں، کیا کیا جائے کہ وقت کا پنچھی تیز پر کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا کہ زندگی کا سفر بڑا کٹھن ہے. جی تو بالکل. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ سفر پہ ہوتے ہیں، کبھی آپ کو سیڑھیاں سامنے ہوتی ہیں، کبھی ویگن کا دروازہ سامنے ہوتا جی ہے، بالکل. کبھی کسی بس میں یا جہاز میں بھی سوار ہو رہے ہوتے ہیں، جی تو کیا مشکلات پیش آتی ہیں اور لوگوں کا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو لوکل ٹرانسپورٹ کے واقعات سناتا ہوں کہ میں جب بیساکھیوں پہ چلتا تھا اور مری روڈ کے سٹاپس پہ کھڑا ہوتا تھا، تو ویگن والے آتے تھے. 1 نمبر ویگن 3 نمبر 6 نمبر چلا کرتی تھی، تو مری روڈ سے اسلام آباد اور امام بڑی. تو میں جب بھی اس میں بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو جو کلینڈر ہوتا تھا وہ مجھے نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ او چل پڑے ہو تو بہندیاں بھی ٹائم لانا ہے تے چڑھدیاں بھی ٹائم لائیں گا، میری سواریاں جڑیاں نا تو انہاں نوں تنگ کرنا ہے. تو وہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. اس کے بعد اور یہی تکلیف پھر ایک غزل تخلیق کر دیتی تھی. یہ کہہ لیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ اس طرح کی ہو، لیکن نظم میں آ جاتا تھا، اور دکھ ہوتا تھا کہ یار ان کو کیوں نہیں احساس کہ ہم لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اور مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے نسرین صاحبہ کہ یہ جب میں بیرون ملک گیا تو وہاں پر ویسٹ والوں نے اتنا عزت دے رکھی ہے اپنے اسپیشل پرسنس کو کہ میں حیران ہو گیا کہ بینگ اے مسلم کنٹری، ہمارے ملک کے جو ہونا چاہیے ایک اسپیشل پرسن کو ایک عزت، ایک مقام، وہ ہمیں نہیں دیا گیا. ہمارے لیے جو پارکنگ بھی رکھی جاتی ہے اس میں بھی جو صحت مند افراد ہیں وہ آ کے اپنی گاڑی پارک کر دیتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ سر یہ تو اسپیشل پرسن کے لیے ہے تو وہ کہتے ہیں جی جائیں جائیں آپ کہیں اور دیکھیں. اس طرح کے رویے اور بے شمار لوگوں نے ہوا، لیکن اللہ کا کرم یہ رہا کہ اس کو ہم نے وہ دل پہ نہیں لیا اور ہم وہ دھوئیں میں اڑاتے چلے گئے. اور آج جب آپ اس مقام پہ ہیں، بہت آپ مشہور بھی ہو چکے ہیں اور بہت کچھ آپ نے حاصل کر لیا ہے، اب لوگوں کے رویے کیسے ہیں؟ اب پہلی تو بات یہ آپ نے کچھ زیادہ میرے بارے میں کہہ دیا. میں عام سا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. یہ رب کا کرم ہے کہ میں نے آج آپ کے ساتھ آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں اچھے الفاظ میں، اور میں عام بالکل کی شاعری سنوں کہ اس میں آپ کا دکھ اور ہاں درد جی کتنا سمٹ کے آیا ہے. پہلے آپ اپنا اردو کا کلام پیش کیجیے گا ہمارے سامعین کے لیے، اور پھر آپ پنجابی کلام بھی جی ضرور میں سنائیے. ایک غزل شیئر کر رہا ہوں. آپ
میں سے یوں ماہو سال میں الجھا ہوا ہوں، یوں ماہو سال میں الجھا ہوا ہوں، میں اس کے جال میں الجھا ہوا ہوں، وہ مجھ سے پوچھتا ہے حال میرا، میں جس کی چال میں الجھا ہوا ہوں، اور نہیں جینے کا کوئی شوق مجھ کو، یہ کس جنجال میں الجھا ہوا ہوں، لرزتی ہے بدن کی یوں عمارت، کسی بھونچال میں الجھا ہوا ہوں، نہیں ہے فکر مستقبل کی کوئی، میں ماضی حال میں الجھا ہوا ہوں۔ اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ میرے ہم عصر ہیں سب مجھ سے آگے، میرے ہم عصر ہیں سب مجھ سے آگے، میں روٹی دال میں الجھا ہوا ہوں، یوں ماہو سال میں الجھا ہوا ہوں، یوں ماہو سال میں الجھا الجھا ہوا ہوا ہوں۔ ہوں۔ اپنے ہم عصروں سے تھوڑا سا ہلکا سا گلہ بھی کر دیا آپ نے اپنی شاعری میں۔ پنجابی کا کلام ارشاد فرمائیے گا۔ جی پنجابی میں تہانوں سنا دینا وا کہ میرے لوں لوں دے وچ چیکاں نے، میرے لوں لوں دے وچ چیکاں نے، مینوں تیریاں یار اڈیکاں نے، اور میرے ویری نہ مینوں مار سکے، مینوں ماریا رل شریکاں نے، اور میں مڑ مڑ ہاتھ پیا پڑھنا وا تیرے ناں دیاں کتھے لیکاں نے۔ واہ، اور پنجابی دے دو شعر اور تواڈے نال شیئر کر دینا وا کہ چاٹی وچ مدانی اوکھی، چاٹی وچ مدانی اوکھی، دل دی میل مکانی اوکھی، اکھیں پیچھے لڑ جاندے نے، لا کے توڑ نبھانی اوکھی۔ اور اب پنجابی کا اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو اور شعر میں جی شیئر کر بہت لیتا لطف ہوں۔ آ رہا ہے، میرا ہاں خیال ہے کہ سننے والے بھی بہت محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ یہ ہے کہ ساڑ کے کولا کر چھڑیائی، ایک ہی رولا کر چھڑیائی، ساڑ کے کولا کر چھڑیائی، ایک ایک ہی ہی رولا رولا کر کر چھڑیائی۔ چھڑیائی، سرمے وانگ ساں اکھ وچ رہندے، ککھوں لا کر چھڑیائی، اور جد دا ٹر پردیس گیا ہے، جد دا ٹر پردیس گیا ہے، گھر ایک کھولا کر چھڑیائی، واہ، اور تکڑی تول کے سجنا سانو سیر تو تولا کر چھڑیائی، ایک ہی رولا کر چھڑیائی۔ یعنی یہاں پر بھی اپنا درد جو ہے اپنی شاعری کے ذریعے آپ سامنے لا رہے ہیں امین پنجابی۔ اور یہ آپ کو بتاؤں یہ عطا ہے رب کی، اس میں کاریگری نہیں، میرا ایمان ہے، چونکہ شاعری